پہلے تو مسلمانوں جیسا ہی عقیدہ تھا اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا یہ جو عقیدہ تبدیل ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے؟ قادیانی حیات مسیح وفات مسیح پر تو گفتگو کریں گے۔ مرزا قادیانی واقعی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں، اس پر گفتگو نہیں کریں گے، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ جب وہ اس کے بیٹے تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے جو عزیز ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ جو آج کے جو مرزائی ہیں نام نہاد، تو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ وہ یہ نہیں ہے اس کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اب حدیثوں کے اندر جس بندے نے آنا وہ کوئی اور ہے، اس کا مثیل ہوگا، وہ اس جیسا بندہ ہوگا، اس جیسی صفات کا حامل ہوگا، اور وہ میں ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ تو عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا عقیدہ ہے۔ منکرین حدیث جو ہیں وہ بھی حیات مسیح کے منکر ہیں، نزول مسیح کے منکر ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں، تو کیا وہ قادیانی ہو گئے ہیں؟ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور پروگرام ہے مرزائیت حقیقت کے آئینے میں۔ ہم آج اس پروگرام کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقیدہ ہے، پہلے وہ مسلمانوں کا عقیدہ رکھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ اٹھایا ہے اور وہ واپس آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اور پھر دجال کے ساتھ باقاعدہ جہاد کریں گے اور اس کو پست کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے۔ بعد میں اس نے اپنا یہ نظریہ اور عقیدہ تبدیل کر لیا، اور کیوں کیا، کس طریقے سے کیا، کیا کیا اس نے توجیہات اور تعویلیں پیش کیں، اس حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جن کے ہم مشکور ہیں، ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ صاحب۔ استاد محترم، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ پہلے تو مسلمانوں جیسا ہی عقیدہ تھا اس کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے، لیکن بعد میں اس کا یہ جو عقیدہ تبدیل ہوا ہے، اس کے پیچھے وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس کے جو افکار و نظریات ایسے ہیں وہ آپ ناظرین کو بتا دیجئے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جب ہم نے گفتگو کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی کے حوالے سے، اس کا تعارف پیش کیا تھا، تو وہاں پر میں نے اس چیز کی صراحت کی تھی کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا، اور مسلمان ہی تھا پہلے وہ، تو اس لیے اس کے جو عقائد نظریات ہیں وہ پہلے مسلمانوں والے ہی ہونے تھے۔ بالکل۔ ان میں ایک عقیدہ جو ہے وہ حیات مسیح کا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ پہلے اس چیز کو تسلیم کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے جو کتاب لکھی تھی اس دور کے اندر، جب کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھتے تھے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہی حصہ قرار دیتا تھا، براہین احمدیہ، اس کا حصہ نمبر 4 میں ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 1 ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 593 ہے۔ اس کے اوپر اس نے اس چیز کو مینشن کیا ہے، واضح طور پر لکھا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، اور اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور ایک نیا مذہب کھڑا کرنا تھا، تو اس کے لیے اسے کوئی ایسی بنیاد چاہیے تھی کہ جس کے اوپر وہ اپنی عمارت کو کھڑا کر سکے۔ اب مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ نظریہ دیا جو تحریری طور پر آیا ہے، سب سے پہلے وہ 1891 کے شروع میں آیا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے وہ نجی مجلسوں میں تو یہ بات شروع کر دی تھی اس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، میں مسیح ابن مریم ہوں،
لیکن تحریری طور پر فتح اسلام جو اس کا کتابچہ تھا پہلی مرتبہ اس میں اس نے یہ عقیدہ دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بن مریم بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب اس نے چونکہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اس رنگ میں پیش کرنا تھا کہ میرا جو دعویٰ ہے نا وہ کوئی بے بنیاد نہیں ہے، دیکھو اسلام کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے، لہٰذا وہ میں ہوں، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے اسے پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں مسلمان نظریہ رکھتے ہیں وہ بنی اسرائیلی نبی ہیں، وہ آئیں گے دوبارہ، ان کو فوت کرنا پڑے گا، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو اب جس نے آنا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ہو نہیں سکتے، لہذا وہ میں ہوں۔ اچھا استاد محترم، قطع کلامی معاف، اس عقیدے کے اندر کیا ایسی خرابی ہے کہ جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو کہ یہاں پہ وہ باقاعدہ ڈنڈی مار رہا ہے، اور جو مسلمانوں کا عقیدہ عموماً ہم نے تو یہی سن رکھا ہے کہ اس نے یہ جو دعویٰ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جنہوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، واپس آنا ہے، تو اسی کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اس کے بارے میں اس نے یہ نظریات پیش کیے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو کوئی دوسرے عیسیٰ علیہ السلام آنے تھے تو وہ میں ہوں۔ جی، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بنی اسرائیلی نبی جو ہیں عیسیٰ بن مریم، مرزا قادیانی وہی بندہ ہے، وہ یہ نہیں ہے اس کا عقیدہ، وہ کہتا ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اب حدیثوں کے اندر جس بندے نے آنا وہ کوئی اور ہے، اس کا مثیل ہوگا، وہ اس جیسا بندہ ہوگا، اس جیسی صفات کا حامل ہوگا، اور وہ میں ہوں۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے اندر خرابیاں کہاں پر جو ہیں وہ لازم آتی ہیں، پہلی بنیادی خرابی تو یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم تسلیم کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں بھیج سکتا؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خلاف ہے؟ کیا ہے اس میں پرابلم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، لیکن جو مرزئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، قانون فطرت یا قدرت کے خلاف ہے یہ بات۔ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو مار کر زندہ کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جو 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ اسی طرح وہ آدمی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا تھا اور وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ سبحان، بلکہ اس کا جو گدھا تھا وہاں پر آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گدھے کو بھی جو ہے وہ زندہ کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا کے اندر بھی کسی کو مار کر جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات آ گئی کہ انہوں نے نزول فرمانا ہے تو وہ نازل ہوں گے، بے شک۔ اب اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرتا بھی ہے، اور اس نے کیا بھی ہے دنیا کے اندر۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں زندہ ہو سکتے دوبارہ؟ پہلی خرابی تو اس کے اندر یہ آ رہی ہے صحیح کہ انہوں نے سمجھا کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مان لیں تو اگلا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، اگلا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا۔ دوسری خرابی جو ہے اس سے یہ لازم آتی ہے کہ اگر بالفرض ہم تسلیم کر لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ نہیں آنا، دوبارہ جس نے بھی آنا ہے وہ کوئی اور بندہ ہوگا، اس سے یہ کہاں سے لازم آتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی ہی ہے؟ یہ تو لازم نہیں آتا بھی۔ جس نے بھی کسی خالی کرسی کے اوپر بیٹھنا ہے
عہدے کے اوپر بیٹھنا، اس کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، اس کے پاس پروانہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہاں پر بیٹھنے کے قابل ہے، اہلیت رکھتا ہے۔ کیا مرزا غلام محمد قادیانی کے اندر وہ اہلیت ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ قادیانی حیات مسیح وفات مسیح پر تو گفتگو کریں گے، مرزا قادیانی واقعی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں، اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، جب بھی ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی، نہیں جی نہیں، حیات مسیح وفات مسیح پر بات کریں آپ، یہ بعد میں ہم کریں گے، یہ جو ہے نا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، یہاں سے حیات مسیح وفات مسیح، یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ منکرین حدیث جو ہیں وہ بھی حیات مسیح کے منکر ہیں، نزول مسیح کے منکر ہیں، اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ ہیں، تو کیا وہ قادیانی ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وفات مسیح کا قائل ہو، نزول مسیح کا منکر ہو، اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ وہ قادیانی ہو جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ کوئی بنیادی عقیدہ نہیں ہے ان کا۔ بنیادی عقیدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ جو ہے دوسرے کا مذہب قبول کر لے۔ مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی سچا نبی ہے کہ جھوٹا نبی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ صحیح بات۔ ہاں، اگر وہ مرزا قادیانی کو سچا نبی ثابت کر دیتے ہیں تو پھر جو بھی وہ کہے گا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو دوسری خرابی جو ہے اس کے اندر یہ لازم آتی ہے۔ استاد محترم، جو عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے سے متعلق مرزائیوں کا جو عقیدہ ہے، اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جب ان سے بات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، جب ہم مسلمان ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے مسلمانوں کا عقیدہ رکھتے تھے، تو بعد میں انہوں نے تبدیل کیوں کیا ہے، تو اس کا وہ جواب اس طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ تو ان کا سادگی پر مبنی عقیدہ تھا، تو چونکہ ان کو وحی بھی ہوتی تھی، تو جب اللہ نے ان کے اوپر وحی کی تو انہوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا اور تبدیل کر لیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل جو ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، لیکن اس کے جو ہے نا کئی طرح سے جواب ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اس نے جو تحریری طور پر دعویٰ یہ پیش کیا وہ فتح اسلام کتاب کے اندر، جو کہ 1891 کے شروع میں جو ہے اس نے شائع کی۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی بھی یہی بات کر رہا ہے، اور آپ نے جو قادیانیوں کا نظریہ پیش کیا اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ پہلے اس کو الہام ہوا، بعد میں اس نے یہ عقیدہ چینج کیا۔ ایسی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ 1891 جنوری کے اندر اس نے یہ کتاب ہے، اس سے پہلے کا یہ مرزا قادیانی کا الہام تو ذرا دکھاؤ اس کی کتابوں میں سے کہاں پر ہے؟ زبردست۔ تو ان کو ملتا ہی نہیں۔ اچھا، جب وہ نہیں نہ ملتا تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی انہوں نے لکھا ہے ازالہ اوہام کے اندر، جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ سوال اصل میں مرزا قادیانی سے اس کی زندگی میں ہوا تھا، مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے کیا تھا کہ تو کہتا ہے کہ میں نے الہام کی وجہ سے یہ عقیدہ چینج کیا، تو وہ ذرا الہام تو دکھاؤ عقیدہ چینج کرنے سے پہلے کا۔ تو جب اس کو سمجھ آئی تو وقت گزر چکا تھا، وہ ستمبر 1891 کی شائع شدہ کتاب ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ یعنی الہام تو ہونا چاہیے تھا 1890 کے آخر میں، صحیح۔ کیونکہ 1891 کی جنوری کے اندر اس نے یہ عقیدہ چینج کر لیا، تحریری گو کہ نجی مجلسوں میں وہ پہلے ہی کہنا شروع ہو گیا تھا۔ یعنی 1890 کی آخری سماہی کے اندر اس کا الہام ہونا چاہیے تھا۔ ایسی۔ یہ الہام جو وہ اس کا پیش کرتے ہیں نا، یہ اس کو ہوا ہے ستمبر 1891 میں۔ یعنی عقیدہ اس نے پہلے چینج کر لیا، جب اس کے اوپر سوال ہوا تو پھر اس کو سمجھ آئی اور وہ کہتا ہے جی میرے اوپر یہ اب ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہی جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا، ایک کو چھپانے کے لیے کئی بولنے پڑتے ہیں کئی اس کو۔ بولنے۔ آج بھی مرزا قادیانی کا جو مجموعہ الہامات ہے نا، اس کا نام تذکرہ ہے، وہاں پر اس کے الہامات جو ہے نا وہ تاریخوں کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کہ 1890 کے اندر فلاں مہینے میں یہ ہوا تھا، فلاں سال کے اندر فلاں مہینے میں یہ الہام ہوا تھا۔ تو یہ جو الہام وہ پیش کرتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پر تو آئے، یہ آج بھی تذکرے کے اندر آپ کو مارچ 1891 کے بعد کی تاریخوں میں ملے گا۔ عقیدہ شروع سے ہے۔ جبکہ عقیدہ اس کا 1891 جنوری سے ہے، یعنی تحریری طور پر۔ نجی مجلسوں میں اس سے بھی پہلے کا ہے، 1890 کے آخر میں ہے۔ تو یہ آج بھی وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہا تھا، اس کو کوئی الہام نہیں ہوا تھا۔ جب مولانا نے اس کی پکڑ کی تو پھر اس کو جو ہے وہ سمجھ آئی کہ میں اس سے تو یہ بہت بڑی جو ہے غلطی ہو گئی۔ تو یہ قادیانیوں کا بالکل جھوٹ ہے
اس کے اوپر کوئی الہام نہیں ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کا بیٹا جو بشیر احمد ہے، اس نے جو سیرت المہدی لکھی ہے، حالات زندگی اس کے مرزا قادیانی کے، اس کے اندر وہ ایک جگہ پر جا کر خود تسلیم کرتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں نا یہ الہام تلاش کر لوں جس میں ابا جی نے نا واضح طور پر جو ہے نا وہ یہ بات کی ہو کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکا ہے، میں ان کی جگہ پر مجھے کوئی نہیں ملا. کہتا ہے مجھے کوئی نہیں ملا. جب وہ اس کے بیٹے تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے جو عزیز ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ جو آج کے جو مرزائی ہیں نام نہاد، تو یہ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ بس بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مور لگ چکی ہوتی ہے. تو آپ یہ کسی بھی قادیانی سے سوال کر کے دیکھیں. باقاعدہ ابھی جو ہمارا پہلا پروگرام تھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، تو اس کے اوپر بھی مزید ہم بات کریں گے یا پروگرام رکھیں گے. وہ دلائل پیش کر رہے ہیں باقاعدہ، ہماری جو گفتگو ہے اس کے نیچے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں اور خود کو بڑا مطمئن سمجھ رہے ہیں. وہ ان چیزوں کو وہ کیسے تسلیم نہیں کر پا رہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے نا اسی پر وہ خوش ہے. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی کے حوالے سے یہ جو طویل پیش کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ ایک تو ہم اس طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں، بھائی وہ تم کہتے ہو الہام، چلو لاؤ، وہ کدھر ہے؟ صحیح. دوسرا ہم ان کو ایسے جواب دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو مسلمانوں کے اندر روٹین کے مطابق عقیدہ چلا آ رہا تھا وہی پیش کیا، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ جب تک بندہ مسلمان رہتا ہے اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے. ایسے جب وہ اسلام کو خیر بات کہتا ہے پھر اس کا عقیدہ چینج ہوتا ہے. بالکل. یعنی جب تک مرزے کو ہم مسلمان سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، تو اس وقت تک اس کا یہی عقیدہ تھا. بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی. تو ہم یہاں پر ان سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جب یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمان بھی اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ اور مرزا قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرزے نے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عہدے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسیح موعود بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملہم بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو انعامات دیے ہیں نا، نبوت والے دیگر، یہ اصل میں اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی تھی، اس کے نتیجے میں اس کو یہ انعام ملے ہیں. اب اس کا تو خیر کوئی بھی قادیانی انکار نہیں نہ کر سکتا. ایسی. لیکن سوال یہ ہے کہ جس زمانے کے اندر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی تھی، اس زمانے میں تو اس کے عقیدے وہ تھے جو آج مسلمانوں کے ہیں. صحیح بات ہے. جب وہ دوسرے عقائد کا حامل ہوا جس کے اندر اس کو عہدے ملنا شروع ہوئے، مسلمانوں نے اس وقت اس کو اسلام سے خارج کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے عہدوں کا اعلان کرنا شروع کیا، اس سے پہلے اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی تھی، اور اس زمانے میں اس کا عقیدہ حیات مسیح کا تھا کہ وفات مسیح کا تھا؟ حیات مسیح. حیات مسیح کا عقیدہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ رکھنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار ہوتا ہے، وفات مسیح کا عقیدہ رکھنے والا نہیں. سبحان اللہ. یا پھر ہمیں بتایا جائے کہ ایک بندہ، ان کے نزدیک یہ حیات مسیح کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، یا پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ پہلے شرک کرتا تھا. پہلے مسلمان نہیں تھا. اگر وہ شرک کرتا تھا تو وہ خارج ہو گیا اسلام سے، پھر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کیسے کر لی بھائی؟ اب دو باتوں میں سے ایک ماننی پڑے گی، یا تو مرزا قادیانی مشرک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کا بھی یہی قول ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. اس کے بیٹے نے بشیر الدین محمود نے بھی حقیقت النبوت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے. یا ماننا پڑے گا کہ مرزا قادیانی تابعداری کے زمانے میں مشرک تھا، یا ماننا پڑے گا کہ وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار تھا. اگر یہ بات مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہے. رائے فرار کوئی نہیں اب ان کے لیے. ان کے پاس یہ دو ہی شکلیں ہیں، تیسری شکل کو ہے نہیں. تیسرا جواب ہم ان کو اس انداز سے دیتے ہیں اس حوالے سے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے یہ اعلان کیا براہین احمدیہ کے اندر ہی، الرحمن علم القرآن، کہ الرحمن وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا. کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تعلیم دی ہے قرآن کی. صحیح. جب مرزا قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور آپ براہین احمدیہ کا یہ حوالہ نکالیں گے 553 نمبر صفحہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 1، وہاں پر مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کی ہے
اس تفسیر کے اندر یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس آیت کی جو عملی تفسیر ہے نا، یعنی سیاست ملکی دنیاوی اعتبار سے غلبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو حاصل نہیں ہوا تھا، یہ حاصل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا، غالب آ جائے گا. کہتا ہے اس آیت کا جو عملی مشاہدہ ہے نا وہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملے گا. اور کب؟ جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اب مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ قرآن میں نے اللہ سے سیکھا ہے، اور قرآن کی تفسیر یہ کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اب دونوں میں سے ایک بات تو اس کی پھر جھوٹ ہے. صحیح بات. اب وہ کون سی بات اس کی جھوٹی ہے، کون سی اس کی سچی ہے، یہ مرزا جی خود فیصلہ کر لیں گے. میں اگر دعویٰ کروں کہ مجھے اللہ نے قرآن سکھایا ہے، میں نے اللہ سے قرآن سیکھا ہے، اور پھر قرآن کی میں تفسیر شرکیہ کر دوں، اس کا مطلب یہ میرا دعویٰ جھوٹا ہے. اب دیکھیں سب سے زیادہ قرآن مجید کی سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو کیا نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے کبھی نعوذ باللہ کوئی شرکیہ تفسیر کی ہے، کوئی شرکیہ عقیدہ دیا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بالکل. بلکہ آپ نے جو تفسیر کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا تھا، الرحمن علم القرآن، یہ تو قرآن کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہے نا. اس نے اپنے اوپر فٹ کی کہ مجھے بھی اللہ نے یہ کہا ہے. اپنی طرف سے تو اس نے مطلب ہے کہ دعویٰ کیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک طرح کے ہی ہیں، لیکن وہ پھنس گیا یہاں پر. بھئی اگر اللہ سے تو نے قرآن سیکھا ہے تو پھر شرکیہ عقیدہ کیسے تو قرآن کی آیت سے اخذ کر رہا ہے؟ اور اب اگر یہ اس کا الہام جھوٹا ہے تو پھر مرزا قادیانی پھر اس کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اگر اس کا یہ الہام سچا ہے تو پھر مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ پیش کیا ہوا حیات مسیح کا یہ بھی درست ہوا. چوتھے انداز سے ہم اس طرح ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ یہ مرزا قادیانی نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ تمہارے ساتھ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ وحی کر کے ذریعے بتایا ہے کہ جی یہ عقیدہ غلط ہے. وہ ایسے کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو براہین احمدیہ ہے نا کتاب، یہ میں نے خدا کی مرضی سے لکھی ہے، بلکہ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو انہوں نے تصدیق کی ہے اس کا نام انہوں نے کتبی رکھا ہے کہ کتب ستارے کی طرح غیر متزلزل ہے. اب ایک کتاب خدا کی مرضی سے لکھی گئی ہو، نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر اس کی تصدیق بھی کی ہو، اور بندہ وہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں مجھے قرآن بھی اللہ نے سکھایا، اور پھر اس کتاب کے اندر شرکیہ عقیدہ بھی موجود ہو. کیا یہ دونوں باتیں میل کھا سکتی ہیں؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. حیات مسیح کا عقیدہ وہ اس نے صحیح پیش کیا تھا، لیکن اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے دعوے کیے جو بعد میں اس کے گلے کا طوق بن گئے. لیکن وہ قادیانی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کا چونکہ عام طور پر مطالعہ نہیں ہوتا، اس طرح کے حوالوں کی طرف جانے نہیں دیتے ان کو. ایسے بس وہ یہ جی وہ سادگی کے اوپر مبنی تھا، جی وہ جو رواج تھا اسی کے مطابق وہ چلا آ رہا تھا عقیدہ، تو انہوں نے وہی لکھ دیا. او بھائی وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کے مطابق یہ کتاب لکھی، خدا کی مرضی سے لکھی ہے، دین کی تجدید کرنے کے لیے یہ لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہے، قرآن میں نے خدا سے سیکھا ہے. تو کیسے وہ بندہ جو ہے اس کے اندر شرکیہ عقیدہ لکھ سکتا ہے؟ اس انداز سے بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ اصل میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ بندہ فراڈ کر رہا ہے. اچھا استاد محترم، یہ تو آپ نے بڑے عمدہ انداز سے پوائنٹ بتا دی ہیں کہ کہاں کہاں اس عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں، اور ان کے سامنے یہ حجت تمام کر دی آپ نے. اللہ ان کو ہدایت دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے. لیکن جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ تو عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا عقیدہ ہے، اسلام نے تو اس کو بیان اس طریقے سے نہیں کیا بلکہ یہ تو ادھر سے چلا آ رہا ہے. اس بارے میں کیا؟ بڑا اچھا آپ نے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے. اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو میں ایک سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ عیسائیوں کی طرف سے اسلام کے اندر عقیدہ آیا ہے، انہوں نے اسلام کو خراب کرنے کے لیے، اسلامی عقائد کو غلط کرنے کے لیے یہ عقیدہ دیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے
تو کیا وہ اس انداز سے کسی کو نقصان پہنچائے گا کہ وہ خود اس کا بھی وجود ختم ہو جائے؟ صحیح بات. ایسا نظریاتی طور پر کوئی نہیں کرتے. ایسا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کو خراب کیا جائے اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. ایسی ہے, لوگ ہمارے عقیدے کی طرف آئیں, ہمارا عقیدہ پروموٹ ہو, پروان چڑھے. اب عقلی طور پر جب ہم اس سوال کو لیتے ہیں تو ہم اب آتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ کیا, عیسائیوں کا عقیدہ کیا. تو آپ کو پتہ چلے گا عیسائیوں کی طرف سے آ کیسے سکتا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رومیوں کے ہاتھ لگ گئے تھے, یہودیوں نے پکڑوایا تھا ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, ان کے منہ پر تھوکا گیا, ان کو سولی پر لٹکایا گیا, وہاں پر وہ فوت ہو گئے اور 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ قبر کے اندر رہے, پھر اس کے بعد زندہ ہو گئے اور 40 دن شاگردوں کو نظر آتے رہے. 40 دنوں کے بعد وہ زندہ آسمانوں پر گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے. یہ ہے جی ان کا عقیدہ. اور یہ اس عقیدے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے عوض میں جو ہے نا وہ سولی پر چڑھے ہیں. انہوں نے جو جان دی ہے نا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دی. اس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے. جی جی. اگر عیسائی عقیدہ کفارہ نہیں نہ مانتا کوئی تو وہ عیسائی نہیں رہ سکتا. عیسائیت کے لیے عقیدہ کفارے کا ماننا جو ہے ضروری, یعنی یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے تثلیث ان کا بنیادی عقیدہ ہے, اسی طرح کفارہ بھی یہ بنیادی عقیدہ ہے. یہ ہے جی ان کا عقیدہ. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ اس کو سولی دیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھ بھی نہیں آئے بلکہ وہ ان کے ہاتھ آنے سے پہلے زندہ آسمانوں پر چلے گئے. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عقیدہ کفارہ جو ہے وہ مل گیا میٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ پکڑے گئے نہ سولی پر چڑھے. ایسی ہے. جب ایسا ہوا ہی نہیں تو تمہارے گناہوں کا کفارہ کیسے انہوں نے دے دیا؟ صحیح بات ہے. کیا عیسائی یہ عقیدہ مسلمانوں میں داخل کر سکتے تھے؟ ان کو کیا فائدہ, ان کو تو الٹا نقصان ہے. ان کا تو سارا مذہب ختم ہو رہا ہے اس سے. چیلنج کرتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی گمراہ لوگ اپنا عقیدہ کسی مذہب کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کا اپنا مذہب بچ جائے. بالکل. یہ نہیں انداز ہوتا ان کا کہ اپنا مذہب ان کا ختم ہو جائے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہی نہیں. یہ کہاں سے عیسائیوں کی طرف سے آ گیا؟ بلکہ جو مرزا قادیانی نے عقیدہ دیا وہ عیسائیوں کی طرف سے ہے. عیسیٰ علیہ السلام پکڑے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ مارے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کے منہ پر تھوکا گیا, عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, ان کو سولی پر چڑھایا گیا, لیکن سولی پر ان کی موت نہیں, بے ہوش ہوئے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کو نیچے اتارا گیا. یہاں سے پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پھر اس کے بعد وہ کشمیر میں چلے گئے اور عیسائی کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر چلے. لیکن آپ دیکھیں کتنے سٹیپ ان کے عیسائیوں کے ساتھ مل رہے ہیں. آدھے سے زیادہ عقیدہ ان کا عیسائیوں سے مل رہا ہے, جبکہ ہمارا تو 1 پوائنٹ بھی عیسائیوں کے ساتھ نہیں مل رہا, 1 جز بھی ان کے ساتھ نہیں مل رہا. ہم تو کہتے ہیں وہ پکڑے ہی نہیں گئے, باقی کے معاملات ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے. بالکل. تو ہمارے اندر جو عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر وہ کیسے عیسائیوں کی طرف سے آ سکتا ہے؟ سبحان. اچھا پھر اگر عیسائیوں کی طرف سے یہ عقیدہ ہے تو صحابہ کیسے متاثر ہو گئے بھائی؟ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات مسیح کے قائل تھے. سنن نسائی کبریٰ کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پکڑے جانے سے پہلے زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں. ان کی تشبیہ ڈال دی گئی تھی کسی اور بندے کے اوپر. جی. یہ بڑا عجیب, یعنی عیسائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بڑے پاورفل تھے کہ انہوں نے صحابہ کو متاثر کر دیا کہ بھئی اس شرکی عقیدہ تمہارے اندر آ جائے. آپ اندازہ کریں کہ یعنی یہ تو وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں وضاحت موجود ہے کہ یہ حیات مسیح کے قائل تھے. بے شک. وفات مسیح کا کوئی صحابی بھی قائل نہیں تھا. بالکل. تو یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے یار یہ کیسے ممکن ہے, یہ آپ صحابہ کو مشرک کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ عقیدہ ایسا آیا کہ ہر صدی کے اندر آپ کو مسلمان اسی عقیدے کے حامل ملیں گے, حیات مسیح کے. وفات مسیح کے مسلمان ملتے ہی نہیں ہیں آپ کو. اس کی کیا وجہ ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ تو پھر جھوٹ ہوا نا. نعوذ باللہ. یہ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ قادیانی کہاں تک جو ہے ان کے اس سوال کا جو ہے وہ نتیجہ جا رہا ہے.
استاد محترم چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے کوشش ہوگی کہ اس کو آگے بھی لے کے جایا جائے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی مفید معلومات فراہم کی ہے، اور جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں میرے بھی علم میں اس طرح نہیں تھے، ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے. اور ناظرین کرام، میں خاص طور پہ مرزائیوں کو اس حوالے سے دعوت دوں گا کہ وہ ان نظریات کو سمجھیں اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں اور حقیقی مسلمان بنیں. جو آپ نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. ناظرین کرام، اس حوالے سے کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہے تو وہ آپ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.